یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بالکل اپوزٹ اس کے تعلیمات دی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس سانسیں میری چلتی رہیں، اتنا رزق کافی ہے۔ ہاں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2-3 مہینے بھی گزر جاتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، یہ ٹوٹل خوراک تھی، اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ جو اس زمانے میں کئی میلوں سے پیدل بھر کے لانا پڑتا تھا، تکلیف دہ کام تھا، اس لیے پانی بھی کوئی تھوک کے صاف سے نہیں تھا جو آج آپ ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں، پانی میٹھا بھی ایک ایشو تھا۔ یہ ٹوٹل ان کا ایک سرمایہ تھا۔ اور پھر وہ رکت انگیز حدیث جو بخاری مسلم کی ہے، جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گئے، جس میں صرف ایک مشکیزہ کونے میں لٹک رہا تھا اور ایک برتن پانی والا اور ایک چٹائی، اور اس پہ نبی علیہ السلام آرام فرماتے، اور آپ کے اوپر کرتا بھی کوئی نہیں تھا، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی، آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر اجازت لے کے جب گئے، آپ نے ایلا کیا تھا، 1 مہینے تک بیویوں سے ناراض ہوئے تھے، کیونکہ بیویوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تو ہمیں وسعت ہو چکی ہے، ہمارا خرچہ بڑھائیں، لیکن حضور تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، ان کی بیویوں کا ساتھ نہیں دیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور اس کا مال چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں یہ مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ اجر بھی تو ڈبل ہونے والا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ۔ اسی میں ہی حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جا کے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا، سیدہ حفصہ کو، باقی بیویوں کے ساتھ بھی جا کے تھوڑی مس ہینڈلنگ کی، بعد میں وہ پھر پچھتاتے بھی تھے، مجھے کیا یہ رائٹ پہنچتا، چلو میں اپنی بیٹی کو تو ڈانٹ سکتا ہوں، باقی بیویوں کو میں کیسے۔ لیکن وہ حضور کی محبت میں آپ پتہ ہے حضرت عمر تو پھر میرے سے زیادہ جذباتی تھے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں، کیونکہ آپ تو بڑے سیریس موڈ میں بیٹھے ہیں۔ تو میں نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ دیکھیں، جب تک ہم مکے میں تھے نا، ہماری بیویاں کتنی ہمارے کنٹرول میں تھیں، لیکن یہ انصار کی بیویاں تو اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں۔ تو حضور اس بات کے اوپر مسکرائے، کہتے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حضور کا موڈ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے گپ شپ شروع کر دی۔ پھر نبی علیہ السلام کی جب وہ حضور پھر اٹھ کے بیٹھے، جب تو آپ کے کندھے کے اوپر چٹائی کے نشان تھے، اوپر کرتا بھی نہیں تھا، یا اگر چادر تھی تو چادر تو پھر اس طرح لی جاتی ہے تو احرام کی شکل میں بعض اوقات تو وہ نشان۔ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے، اور کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کر دنیا اور آخرت میں انسانیت کے سردار ہو کر آپ کی حالت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، بڑا سخت جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پر نہیں کھلی۔ باقی بابت شاہی کوئی نہیں، تبھی تو یہ نذرانے بٹور رہے ہیں۔ حضرت عمر میں تو پھر بھی کھل گئی یہ جملہ سن کے، ان پہ آج تک نہیں کھلی، آج تک آپ کے چندے بٹور رہے ہیں، آپ کے چندوں کے اوپر عیاشیاں کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ دیں گے، آپ ان کا چندہ بند کریں گے، روڈوں پہ آ جائیں گے۔ ہاں وہ کہنے سے نا بابا جی کے لاہور ایک بابا پال رہے ہیں، میں کہ بابے کا چندہ آج بند کرو، انہاں مزاراں تے کتے پھرن کے، صفائی کرنے والا بھی نہیں تانوں لبے گا۔ ہاں لنگر کھوانا دور دی گل، کتے پھرن گے اتنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پر نہیں کھلی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومنز اور پرشینز کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹیں؟ سرکار یہ جملے پھر حضرت عمر نے ایسے پلے باندھے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں نہ حرام کھایا ہے نہ کسی کو کھانے دیا، ٹنڈ کے رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر کی وفات کے بعد فتنے شروع ہیں۔ انہوں نے بنو امیہ کو چھپانے کے لیے کہا کہ حضرت عثمان کی وفات فتنوں کا آغاز ہے،
نہیں، حضرت عمر کی شہادت، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ فتنہ یہ تھا کہ حضرت عمر کی زیرو ٹالرنس تھی، یعنی کہ مجھ سے زیادہ سخت تھے وہ، نہ حرام کھاتے تھے نہ کھانے دیتے تھے، زیرو ٹالرنس تھی، مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ معاملات اس طریقے سے اسٹرکٹلی مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے نہیں چل سکے، اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، اور حضرت عمر نے خود کہا کہ وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح اس امت پہ آئے گا وہ حضرت عمر خود تھے، ان کی وفات کا ہونا، ان کی شہادت کا ہونا۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حذیفہ بن یمان رازدار رسول یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا، یعنی حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا۔ اور میرے نزدیک تو حضرت عمر کے قاتلین بھی بنو امیہ ہیں، اس کے بینیفیشری بھی اور ان کو لانچ کرنے والے بھی یہ بنو امیہ ہی ہیں، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔